اسلامی تاریخ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان بتانے والے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت سیدنا صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مجھے معاف نہ رکھیں گے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، کیا آپ مجھے اس سے عافیت نہ دیں گے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کرو۔ حضرت سیدنا دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اچھا، اگر آپ ان کے اوصاف سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معاملے میں اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ ان کی ذات منبع علم و حکمت تھی۔ جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے انہیں سرور حاصل ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پہننا پسند فرماتے اور موٹی روٹی تناول فرماتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک ان سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ خود ملنے میں پہل کرتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ اللہ کی قسم، ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم ان کے انتہائی قریبی ہونے کے باوجود ان کے سامنے کلام کی جرت نہ رکھتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداروں کی تعظیم کرتے، مسکینوں سے محبت کرتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آواز میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے انہیں دیکھا جب رات اپنے پر پھیلا دیتی تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر زاروں کے تار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، کیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا یا ابھی بھی تو مجھ پر مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجوع ہرگز نہیں۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں، لیکن تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے، سفر آخرت بہت طویل ہے، زہد راہ بہت قلیل اور راستہ انتہائی خطرناک اور پرپیچ ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر رحم فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ ایسے ہی تھے۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جدائی کا غم تم پر کیسا ہے؟ عرض کی، اس عورت کے غم کی طرح جس کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ جس طرح اس عورت کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ ہی غم کم ہوتا ہے، اسی طرح میری بھی ایسی ہی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ میرے مولا، تو بہت ہی کریم ہے، قیامت کے دن ہمیں ان ہستیوں کے صدقے بخش دینا۔
مجھے کیسر احمد کو اجازت دیجیے، دوبارہ ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں اور ساتھ دیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ نگہبان۔